بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف نے 4 سال میں پاکستانی برآمدات میں 13 ارب 89 کروڑ ڈالر اضافے کا تخمینہ لگا دیا۔ پاکستان نے 2030 تک ملکی برآمدات 60 ارب ڈالر تک بڑھانے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے، جبکہ آئی ایم ایف نے حکومت کے برآمدات 60 ارب ڈالر تک بڑھنے کے ہدف کے برعکس پیش گوئی کر دی۔ آئی ایم ایف نے 2030 تک پاکستانی برآمدات 46 ارب ڈالر تک پہنچنے کا تخمینہ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے مالی سال میں پاکستان کی مجموعی برآمدات 36 ارب 46 کروڑ ڈالر تک جائیں گی۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کہا ہے کہ مالی سال 2028 میں برآمدات 40 ارب اور 2029 میں تقریباً 43 ارب ڈالر رہیں گی۔ مجموعی درآمدات میں 2030 تک 18 ارب 70 کروڑ ڈالر اضافے کا تخمینہ ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ رواں مالی سال پاکستان کی درآمدات 64 ارب ڈالر سے زائد رہیں گی۔ 2027 میں درآمدات 66 ارب 86 کروڑ اور 2028 میں 72 ارب 90 کروڑ ڈالر تک رہیں گی۔ 2029 میں 77 ارب، 2030 میں درآمدات بڑھ کر 82 ارب 81 کروڑ ڈالر ہو جائیں گی۔ وفاقی حکومت نے پہلے 3 سال میں برآمدات 60 ارب ڈالر تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا تھا، جبکہ بعد میں حکومت نے 3 سال کے ہدف سے پیچھے ہٹتے ہوئے مدت 5 سال مقرر کر دی تھی۔ جی ناظرین، دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں خشک سالی کی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے، اس سے متعلق جامع منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سرفراز بھگٹی نے کہا کہ 200 ارب کی پی ایس ڈی پی میں اتنے بڑے چیلنجز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صوبے میں دہشت گردی کا گراف رواں سال کم ہوا، آئندہ سال نمایاں بہتری آ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی بڑھنے کی 2 وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوج کے افغانستان سے جانے کے بعد اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا اور دہشت گردوں کو 2018 میں جیلوں سے چھوڑا گیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی نے کہا کہ کوئٹہ کے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے چاہیے، ہم بلدیات کا نیا نظام لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ میں بھی نئے بلدیاتی نظام کے تحت الیکشن ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ نئے صوبے بنانے کے لیے اتفاق رائے ہونا چاہیے، لسانی اور مذہبی بنیادوں پر صوبے نہیں بننے چاہیے۔ جی ناظرین، دوسری جانب بعض سینئر صحافیوں کی طرف سے یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کے ایک گروپ نے ایک مرتبہ پھر خاموشی سے مفاہمتی کوششیں تیز کر دی ہیں، جن کا مقصد ملک میں سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنا، بالخصوص فوجی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ کوششیں قومی مذاکراتی کمیٹی کے تحت کی جا رہی ہیں، جس میں چند بااثر اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ تینوں رہنما ایک افسر اور حکومتی وزراء سے رابطے میں ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے لیے کسی حد تک ریلیف حاصل کیا جا سکے اور بات چیت کی گنجائش بھی نکل سکے۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی اڈیالہ جیل میں قید کے گرد گھومنے والی ماضی کی کوششوں کے برعکس اس مرتبہ تینوں رہنماؤں کی فوری توجہ کوٹ لکھپت جیل پر مرکوز ہے، جہاں پی ٹی آئی کے کئی سینئر رہنما اس وقت قید ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد شامل ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید یہ تمام رہنما پہلے ہی کھل کر مذاکرات کی حمایت کر چکے ہیں اور بات چیت کو ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ قرار دے چکے ہیں۔ تاہم عمران خان ان کی رائے یہ مسترد کر چکے ہیں اور عوامی سطح پر کسی بھی سطح پر مذاکرات مسترد کرتے ہوئے سڑکوں پر احتجاج کو ہی واحد راستہ قرار دے چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان تینوں رہنماؤں کی حکمت عملی یہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں کی رہائی کی راہ ہموار کی جائے
تاکہ پی ٹی آئی کی ایسی قیادت سامنے آ سکے جو ان کے بقول زمینی حقائق کو بہتر سمجھتی ہو اور زیادہ معتدل اور عملی رویہ اپنانے پر آمادہ بھی ہو۔ دا نیوز کے رابطے کرنے پر فواد چودھری نے تصدیق کی کہ سیاسی ماحول کو معمول پر لانے اور پی ٹی آئی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان طویل عرصے سے جاری محاذ آرائی کے خاتمے کے لیے قومی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کوشش چند ہفتے قبل شروع ہوئی تھی، تاہم اڈیالہ جیل سے آنے والی ایک ٹویٹ کے بعد اسے شدید جھٹکا لگا۔ فواد چودھری کے مطابق کمیٹی کے ارکان کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں سے ملاقات بھی کر چکے ہیں اور متعدد بااثر اوورسیز پاکستانی بھی اس کوشش میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کے بقول اگر مفاہمتی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ اوورسیز پاکستانی ملک میں $1 ارب تک کی سرمایہ کاری کے لیے بھی تیار ہیں۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ یہ گروپ ایک مرتبہ پھر حکومت سے رابطے کر رہا ہے تاکہ بامعنی مذاکرات کے امکانات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ چند ماہ قبل پی ٹی آئی کے کئی سابق رہنماؤں کا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں سیاسی صورتحال کو معمول پر لانے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ اس اجلاس میں فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کے علاوہ اسد عمر، شفقت محمود اور غلام سرور بھی شریک تھے، تاہم کسی ایک متفقہ لائحہ عمل پر اتفاق نہ ہو سکا، جس کے بعد مذکورہ تینوں رہنماؤں نے اپنے طور پر اس منصوبے پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا جسے وہ قابل عمل سمجھتے ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب عالمی افق سے ایک اہم خبر ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نئی پالیسی کا اطلاق 1 جنوری سے نافذ العمل ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شام، جنوبی سوڈان، نائجیریا اور برکینیا فاسو اور ایسے شہریوں کے امریکہ سفر پر مکمل پابندی عائد کی جا رہی ہے جن کی سفری دستاویز فلسطینی اتھارٹی جاری کرتی ہے۔ نئی پالیسی کی زد میں ان ممالک کے طلباء، امریکی شہریوں کے اہل خانہ اور افغان اسپیشل امیگرینٹ ویزا کے حامل افراد بھی آئیں گے۔ جن ممالک کے شہریوں پر جزوی پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں انگولا، انٹیگوا، باروڈا، بنین، آئیوری کوسٹ، ڈومنیکا، گبون، گیمیا، ملاوی، موریطانیہ، نائجیریا، سینیگال، تنزانیہ، ٹونگا، زیمبیا اور زمبابوے شامل ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے افغانستان سمیت 12 ممالک کے شہریوں پر جون میں پابندی لگائی تھی اور وائٹ ہاؤس کے باہر افغان شہری کی فائرنگ سے 2 نیشنل گارڈز کی موت کے بعد تیسری دنیا کے تمام ممالک سے لوگوں کی نقل مکانی روکنے کا بیان دیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تازہ اقدام سے سفری پابندیوں کا شکار ممالک کی تعداد بڑھ کر مجموعی طور پر 35 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ مزید 15 ممالک کے شہریوں پر پابندی لگا رہی ہے جن میں زیادہ تر کا تعلق افریقہ کے ممالک سے ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ ایسے تمام غیر ملکیوں کو روکنا چاہتا ہے جو اسے غیر محفوظ اور غیر مستحکم بنا سکتے ہیں۔ دوسری جانب افغان طالبان کی سرپرستی میں دہشت گردی کے بعد برطانوی حکومت نے افغانستان کے لیے ٹریول الرٹ جاری کر دیا۔ برطانوی دفتر خارجہ نے افغانستان کی بدترین سیکیورٹی صورتحال پر برطانوی شہریوں کو خبردار کر دیا ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ برطانوی شہریوں کو افغانستان میں گرفتاری اور طویل قید کا سامنا ہو سکتا ہے۔ افغانستان جانے والے برطانوی شہری ممکنہ خطرات کا لازمی جائزہ لیں۔ افغان میڈیا کے مطابق برطانیہ نے سیکیورٹی خدشات پر اپنے شہریوں کو افغانستان کا سفر نہ کرنے کا کہا ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ کی ہدایت میں پرتشدد واقعات میں اضافے اور خطرات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ اس سے متعلق افغان میڈیا کا بتانا ہے کہ برطانیہ نے متعدد سرحدی گزرگاہیں بند ہونے سے سفر کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔